شامی صاحب، سر جب خان صاحب کو رہائی ملنے والی تھی عدت کیس میں تو اسی وقت یہ 9 مئی کے مقدمات سامنے آ گئے تھے، اس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تھی تاکہ اگر وہاں سے ان کو رہائی ملے تو وہ اندر قید میں چلے جائیں، لیکن اب وہ جو جسمانی ریمانڈ تھا جس کے تحت 3 ٹیسٹ بھی ہونے تھے اس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ گرفتاری تو ان کی موجود ہے نا، گرفتاری ابھی ان کی اب وہ دوشخانہ میں تفتیشی جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تفتیشی اداروں کی کے سپرد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گویا تفتیشی ادارے جو ہیں وہ ان کا براہ راست ان سے تفتیش کر سکتے ہیں، ان کو اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو دیکھیں نا کہ وہ ہیں جیل میں، بالکل، تو جو ان کو انہوں نے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا یہ ویسے ایک ٹیکنیکل بات تھی، تھے وہ جیل میں ہی، اب تفتیشی ادارے ان کے پاس جا کر تفتیش کر سکتے تھے، تو میرے خیال تفتیش تو اب بھی کر سکیں گے اور وہ جیل میں رہیں گے جب تک کہ ان کی رہائی کا حکم جاری نہیں ہو جاتا۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے ان کو اپنے مقدمات جو ہیں وہ لڑنے چاہیے عدالتوں میں، اور عدالتوں میں ان کی سنوائی بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات ان کو ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے، لیکن بحیثیت مجموعی تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں ریلیف تو مل جاتا ہے، یعنی جن کو حکومت یا انتظامیہ جن لوگوں کے در پہ ہوتی ہے، تھوڑی تاخیر سے ہو، تھوڑا دیر سے ہو، وقت لگ جائے، لیکن وہ رہائی تو یعنی ضمانت مل گئی، رہائی مل گئی، مقدمہ ختم ہو گیا، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں، اور یہ میں جو ہمارا طویل تجربہ بتاتا ہے نا کہ جو عدالتیں ہیں نا وہ خواہ لوور کورٹس ہوں یا اعلیٰ عدلیہ ہو، بہت کم مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاسی رہنماؤں کے مقدمے جو ہیں وہ یعنی خوشی سے سن رہی ہوں۔ اچھا، بس ایک جبر کا ماحول ہوتا ہے، اور جو سیاسی رہنما ہیں ان کو سزائیں سنا کر کوئی عدالتوں کو بھی اور ججوں کو بھی کوئی مسرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں ان کی ایک فالوئنگ بھی ہوتی ہے۔ آج کوئی اگر یعنی آپ سمجھیں کہ اس کے ذرا مقدر میں ذرا تھوڑا سختی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، مسائب ہیں، آج مصائب ہے اس کو، تو کل وہ مصائب ختم ہو جائیں گے، تو ان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو کارکن ہیں وہ جو عدلیہ کا جو حشر کرتے ہیں اس پہ جو حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں جج تو پھر تو ان کا والی وارث بھی نہیں ہوتا۔ صحیح، اب تو ہمارے یعنی ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ جب جسٹس منیر کے فیصلے پر ہمارے ایم انور بارٹلا بڑے معروف وکیل تھے، بہت مشہور وکیل تھے فوجداری کے، صحیح، انہوں نے اس پہ تنقید شروع کی تھی، اچھا، بھئی یہ مارشاء اللہ کو جواز دے دیا گیا، 200 کیس کا فیصلہ جو ہے جسے کہا جاتا ہے، اچھا، جسے فیلڈ مارشل ایوب خان جو ہے اس کے مارشاء اللہ کو جواز دے دیا گیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کامیاب ہوتا ہے نا ٹیک اوور، وہ خود اپنا جواز بن جاتا ہے، اچھا، یعنی عدالت نے یہ بات کہی تھی صحیح ہے، کہ جب ایک فوج نے ٹیک اوور کیا اور تحکم قائم ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو وہ حکومت کا قیام ہی اس کا جواز ہے۔ صحیح، تو اس پر تنقید ہوئی، بعد میں بھی ہوئی، اب بھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے انور بارٹلا نے اس پہ جب تنقید شروع کی تو ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو گیا۔ اچھا، یعنی ریٹائرڈ چیف جسٹس جو ہیں ان پر بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بہرحال وہ پھر بات چلی نہیں، اور اب تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک باقاعدہ فیصلہ آ چکا ہے کہ جو ریٹائرڈ جج ہیں اس کی جو توہین ہے اس پر توہین عدالت کا اطلاق نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا، سٹنگ جج پہ ہوگا صرف، ہمارے جج جو ہیں جب تک عدالتوں میں ہیں، اگرچہ اب تو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بھی سوشل میڈیا کا ہدف ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کا بھی ہدف ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ خوف تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے اور کسی سیاستدان پر کارروائی ہوگی تو اس کو تو پھر اپنے اقتدار سے بھی اور اپنی نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
جو ریٹائرڈ جج ہو جاتا ہے پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، پھر آپ جو بھی بے تکلفی کا مظاہرہ کریں اس سے. ٹھیک ہے. تو پھر عدلیہ کے جو ارکان ہیں جب وہ واپس آتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو اسی سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے نا. تو اس لیے جو بڑے یعنی دیکھ بھال کے چلنے والے لوگ ہیں وہ ذرا ایکسٹریم کے فیصلوں سے گریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیاستدانوں کو ایک تو یہ چھوٹ حاصل ہے نا، لیکن بہرحال تو جلد یا بدیر سنوائی ہو جاتی ہے. یعنی اچھا سر، اب سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے، خان ذرا صاحب کی سنوائی بھی ہو رہی ہے تو ان کو پھر اتنا بیتاب ہونے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے اسی ملک میں 13 سال آصف علی زرداری جو ہیں وہ جیل میں رہے، بالکل اور صعوبتیں برداشت کی. ہمارے عبدالصمد رچکزئی وہ میرا خیال کم و بیش 16 سال یا اس سے بھی زیادہ جیل میں رہے. اچھا. عبدالغفار خان کو دیکھ لیجئے، باچا خان مرحوم، اور پھر جی ایم سید کو دیکھ لیجئے، خود مولانا مودودی کو دیکھ لیجئے، فیض احمد فیض کو دیکھ. تو یہ طویل قید کاٹی ہے ان لوگوں نے. تو یہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ہتھ کڑی جو ہے وہ تو سیاستدانوں کا زیور ہوتی ہے. وہ شیخ رشید صاحب بہت زیادہ کہتے ہیں، اور شاید آج کل اسی لیے شیخ پہن رشید رہے صاحب بھی اس پہ اتراتے تھے کہ اتنی بار جیل جا چکے ہیں. ہمارے آغا شورش کاشمیری مرحوم وہ بھی اسی طرح جیل جاتے تھے. اور مولانا ظفر علی خان تو وہ تو پھر 14 سال قید کاٹی ہے بحیثیت مجموعی، نظر بندی رہی، قید رہی. تو سر پھر یہ اب جو اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ان کا بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری، بانی بھی ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند، مولانا ظفر علی خان کا شعر. تو اب یہ ہے، تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں اب ایک تو ان کو ان کے مقدمات جو بھی قائم ہو رہے ہیں پر عدالتوں سے ان کو انصاف مل رہا ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مظاہرے کریں، اور حکومت نے 144 دفعہ لگا دی. بالکل. اب 144 دفعہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو بھی چیلنج کریں گے. پھر آج سر جو ملاقات کر کے آئے عمر ایوب صاحب، تو انہوں نے ذرا کیا گفتگو کی؟ پھر عدالت میں جائیں گے، پھر وہی قصہ ہوگا 144 کا. لیکن حکومت کو حق تو ہے نا کہ اگر نقص امن کا خدشہ ہو یا کوئی حالات غیر معمولی ہوں تو دفعہ 144 لگا دے. اب یہ حق تو اس کے پاس ہے. اب